اس کے والد روٹین میں فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی وہاں ہے. وہ فون کرتے ہیں 2 3 4 مرتبہ, یہ فون نہیں اٹھاتی. 10 نومبر کو یہ بارہا فون کرتے, نہیں اٹھاتے. اتنی دیر میں قدیر کا سعودی عرب سے فون آتا ہے اپنے سسر کو, شبیر احمد کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ قدیر کیا حال ہے, ٹھیک؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو گھر گئی ہے تمہاری والدہ کے پاس, تمہاری کو بات ہوئی تھی. اس نے کہا ہاں وہ کہہ رہی تھی مجھ سے بات کرے تو اس کی بات ہوئی ہوگی, چلی گئی, چلے ٹھیک ہے میں وہاں کر رہا ہوں, وہاں بھی نہیں اٹھا رہی ہے. کہاں ہے؟ اس نے کہا بیٹا. اس نے کہا بیٹا بھی ساتھ گیا اس کے. اس نے کہا اوکے. یہ کہتا ہے کہ مجھے شبیر احمد کے بقول, ظاہر ہے پولیس میں ہے بندہ ویسے ہی, اس نے کہا مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ کیا وجہ ہے, یہ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی. یہ کہتے تھے کہ میں فوری طور پہ وہاں پہنچ جاتا ہوں اس کے سسرال. وہاں جا کے میں 1 2 بیل دیتا ہوں, پھر نوک کرتا ہوں تو دروازہ کھلتا ہے. تو میں وہیں سے کہتا ہوں زارا ظاہر والد ہے, تو وہ جو فطرت پدری ہے نا, اس کے تحت, فطرت پدری کے تحت وہ واضح دیتا ہے. کوئی جواب نہیں آتا. تو سائڈ پہ ایک چارپائی پہ نند بیٹھی ہوتی ہے, اس کی چھوٹی نند. اچھا. وہ چھوٹی نند سے کہتا ہے وہ کہاں ہے زارا؟ وہ کہیں چلی گئی ہوگی. کدھر چلی گئی؟ کدھر مر گئی ہونی, وہ پنجابی میں کہتی. اس نے کہا کہاں گئی؟ پتہ نہیں, زیور بھی لے گئی ہے, کپڑے بھی لے گئی, پتہ نہیں کدھر چلی گئی. وہ اسے ایسا جواب دیتے, یہ بھاگ کے کمرے میں جاتا ہے. اس کے کمرے میں جا کے دیکھتا ہے کہ دروازہ کھول کے دروازہ بند تھا, تو کمرے میں کچھ نظر نہیں آتا. پھر 1 2 3 کمرے میں جاتا ہے, صحن میں دیکھتا ہے ایک کمرے میں سہما ہوا بچہ 2.5 سال کا, زارا کا. وہ ایک حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا نا, ایک چارپائی پہ آدھا بیٹھا, آدھا مطلب ایس انداز سے کہ جیسے گھبرایا ہوا پریشان سا ہو. اسے بھی نہیں پتا کہ میری ماں کہاں ہے, وہ کس کو ممتا پکارے گا, کچھ نہیں پتا. یہ شبیر احمد صاحب جو ہے نا, فوری طور پہ بچے کو اٹھا لیتے ہیں, گود میں لیتے ہیں, اسے پیار کرتے ہیں, وہ بھی پیار کرتا ہے نانا کو پیار کر کے وہ کہتے ہیں جی کہاں ہے ماما. تو وہ کچھ نہیں کہہ پاتا. بچہ بولتا ہے, سمجھدار ہے, 2.5 3 سال کا ہے, لیکن بولتا نہیں. جب وہ بولتا نہیں تو گھبراہٹ میں باہر آتا ہے اور اپنے اس سے ساس سے کہتا ہے کہ بی بی کدھر گئی میری بیٹی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے, صبح سے نکلی 7 بجے تھی. وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کو گھر میں معمول سے ہٹ کے غیر معمولی طور پر کچھ صفائی محسوس ہوتی ہے کہ گھر دھویا گیا ہے. اچھا. یہاں سے یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کہ شک کیسے گزرا اس کو, اپنی بیٹی کی جدائی کا اسے علم کیسے ہوتا ہے, کیسے تلاش کیا اس نے. وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کمرہ جہاں وہ پہلے گیا تھا, جہاں جو اس کا بیڈ روم ہے, وہاں بھی غیر معمولی صفائی ہے, صحن بھی اچھی طرح دھویا گیا ہے. اور ادھر ادھر دیکھتا ہے تو دیوار پہ اسے کوئی دھبے دکھائی دیتے ہیں خون کے. زارا کی خون کے؟ نہیں, یہ تو ابھی کچھ نہیں پتا. اسے خون کے دھبے دکھائی دیتے ہیں, پولیس والا ہے نا, اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہو گیا ہے. اٹ از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. اب یہ ایکسٹرا آرڈنری ہیپننگ جو ہے نا, وہ چونکہ اسمیل زیادہ ہے اس کی, پولیس والا ہے, وہ اس طرح کے واقعات جو ہیں, اس طرح کے سانحات, وہ تو ان کے ہاتھوں سے کئی بار گزرے ہوں گے. وہ شبیر صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر آواز دے کے فوری طور پہ اپنے بھائی کو ٹیلی فون کرتا ہے اپنے موبائل سے, اور یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں کو شک پڑ رہا ہے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں شک کیوں پڑا اس کو. شک کی وجہ بٹ صاحب یہ تھی کہ اس سے پہلے 2 3 بار ساس بہو کا, نندوں کا, بھابھی کا بعض معاملات پہ جھگڑا ہو چکا. اور میری شبیر صاحب سے بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار جھگڑا اس انداز کا پتہ لگا ہمیں کہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ میری بیٹی کو قتل کرنا چاہتی تھی. اس سے پہلے بھی جب پہلا بیٹا ہوا ہے, اب تو وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی نا, 9 ماہ کی حاملہ تھی. کتنا ظلم کیا ویسے. بٹ صاحب یہ 2 قتل ہوئے ہیں. ایک نومولود جو اس دنیا میں آنے والا تھا وہ قتل ہوا, ایک بیٹی ذبح ہوئی, دونوں ذبح کر دیے نا. اس پہ ہم آتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ جب بھائی کو فون کرتے ہیں, بھائی بھی فوری آ جاتا ہے. پھر وہ 15 پہ کال کرتا ہے نصیر احمد, اور یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے. یہ گھر کے باہر تھا, باہر آ گیا گیٹ سے, اتنے میں پولیس آ جاتی ہے. پولیس گھر کی تلاشی لیتی ہے, سارا کچھ دیکھتی ہے. دیکھنے کے بعد وہ ان سے بیان لیتی کیا ہوا. ادھر ادھر اعلان کراتے ہیں, تلاش کرتے رہتے ہیں, رشتہ داروں گھر میں فون کرتے ہیں, نہیں پتہ لگتا بچی کا. 15 پہ جو پولیس آئی تھی اس نے ان کا بیان لکھا اور تھانے موترے جا کے اطلاع کر دی. تھانے موترے والوں نے کہا جی کہ آپ اغوا کا مقدمہ درج کرائیں کہ میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے. یہ FIR نمبر ہے 2023/24, 2023/24, یہ FIR کا نمبر ہے. یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اغوا کا, کہ اغوا نامزد لوگ کہ میری اس کی بچی کی ساس اور نندوں نے اغوا کر لیا ہے یا غائب کر دیا ہے,
اور وہ اس سے پہلے یہ ایف آئی آر کے مندرجات ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کر چکے ہیں. یہ مقدمہ درج ہوتا ہے, پولیس تجاوز شروع کرتی ہے, اور شام کو, یہ دوپہر میں واقع ہو رہا ہے 11-12 بجے, شام کو ساس کو اور اس کی بیٹیوں کو, یعنی نندوں کو اور ساس کو زارا کے پولیس حراست میں لے لیتی ہے. حراست میں لے کے تھانے لے کے جاتے ہیں. 4 لیڈی کانسٹیبلز, 5 جیوز کہتے ہیں گزٹڈ آفیسرز, اور تھانے دار اور 2-3 سپاہی, یہ باقاعدہ تفتیش کرتے ہیں. اس دوران تفتیش ایک نند, چھوٹی نند, سب سے چھوٹی, وہ اقرار جرم کر لیتی ہے. ظاہر ہے پولیس کا خوف تو ہے, اقرار جرم کرتی ہے کہ ہم نے اس کو قتل کر کے لاش ٹھکانے لگا دی ہے. ابھی تک یہ انکشاف نہیں ہوتا کہ وہ لاش نہیں ہے, وہ سر بریدہ بھی نہیں ہے, وہ ٹکڑوں میں بٹی لاش ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح گائے بھینس بکرے ذبح کیے جاتے ہیں عید قربان پہ, یہ اس طرح کا سانے ہے. وہ بتاتی ہے, الگ الگ تفتیش کرتے ہیں نا پولیس والے, تو وہ سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں, بہنوں کو اور ماں کو, ان سے پھر مشترکہ تفتیش کرتے ہیں. مشترکہ تفتیش میں ظاہر ہے وہ کوئی ریکارڈ تو ان کا پرانا نہیں تھا اس طرح کا, تو جلدی بریک ہو گئے. انہوں نے پولیس کو بتا دیا کہ ہم نے یہ کیا ہے, اور جو دریا موترا کے پاس سے گزرتا ہے اس دریا میں ہم نے ٹکڑے پھینک دیے ہیں. یہ فوری طور پہ ایمرجنسی کال کرتے ہیں. ایمرجنسی میں وہ جو ٹیمیں ہیں نا ریسکیو کی, وہ بھی پولیس کے تفتیشی ونگ کی ٹیم ہے, اور پھر دریا میں جو ملاح اور غوطہ خور ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ طے شدہ پروگرام کے مطابق شام 4 سے 5 بجے, ابھی نماز مغرب نہیں ہوئی, یہ فوری تلاش کرتے ہیں, اور تلاش کر کے وہ جگہ پہ ان کو لے کے جائے, نشاندہی کرتے ہیں. گھر والی عورتیں وہ نشاندہی کرتی ہیں, اور نشاندہی کر کے اس کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں مقام پہ. تو وہاں جا کے ایک نند کہتی ہے, بڑی والی, وہ کہتی ہے ہم نے ایک جگہ ٹکڑے نہیں پھینکے, یہ ہم نے بوریوں میں بھی ڈالے جو بوریاں تھیں ہمارے گھر میں, پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے کیے بازوؤں کے 3-3 2-2 حصے, وہ جو ہیں وہ ہم نے شاپرز میں ڈالے ہیں. انہوں نے کہا کہاں پھینکے؟ انہوں نے کہا دریا برد کر دیے.